السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم لوگ اعتکاف اور آخری عشرے کے تعلق سے علمی بحثیں پڑھ رہے ہیں۔ سلسلہ وار دروس میں احکام رمضان کے آج ہم باب نمبر 54 پر چیپٹر نمبر 54 پر پہنچ چکے ہیں۔ اعتکاف میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کا وقت کیا ہے؟ ایک حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع میں گزری ہے، اس سے پہلے کے باب میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں مسجد میں خیمہ لگایا کرتی تھی اعتکاف کے لیے، اور آپ اس میں 21ویں رمضان کی فجر کے بعد داخل ہوا کرتے تھے اس خیمے میں۔ اس باب میں ہم اعتکاف کی شروعات اور اس کے اختتام کے وقت سے متعلق بعض احکام آج معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ آخری عشرے کا اعتکاف، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں میں کرنا مشروع اور مسنون ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اب چونکہ 20ویں روزے کی افطار کے بعد سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ اور 21ویں شب یعنی 21ویں رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث کا تقاضا یہی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو 20 روزے مکمل کر کے 21ویں رات ہی کو اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے۔ مسنون یہی ہے، تب جا کر کے آپ کا عشرہ کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا۔ گویا آپ رات میں گئے، رات میں آپ اعتکاف میں، ضروری نہیں آپ متکب میں بیٹھے رہیں، آپ مسجد کے اندر اپنے آپ کو مجاور کر لیں، وہاں پر اپنے آپ کو لازم کر لیں، رات بھر عبادت کریں، اور صبح فجر پڑھ کر کے آپ اپنے متکب میں چلے جائیں جہاں پر آپ نے اعتکاف کے لیے خصوصی حجرہ بنایا ہے۔ 21ویں رمضان کی فجر کے بعد متکب میں داخل ہونا، جیسا کہ اس سے پہلے بات آ چکی تھی، لیکن بعض روایت سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو 21ویں رات گزر جانے کے بعد نماز فجر کے بعد سے اعتکاف شروع کرنا چاہیے۔ آئیے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو نماز فجر ادا کرتے اور پھر اپنی معتکف یعنی اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بخاری کی روایت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اس جگہ میں داخل ہوتے جہاں آپ اعتکاف کا ارادہ کرتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنے خیمے کی طرف جاتے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ان روایات سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اعتکاف کی شروعات 21ویں روزے کی فجر سے کرنا مسنون ہے۔ بعض علماء اسی طرف سے گئے ہیں، لیکن جمہور کا قول اس کے برخلاف ہے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے کہ اعتکاف کی ابتدا 21ویں رات سے ہے، نہ کہ 21ویں رات کے بعد والی فجر سے۔ اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اعتکاف کی شروعات 21ویں رات کی فجر سے ہے۔ انہوں نے بخاری کی میں موجود حدیث عائشہ سے استدلال کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا کر لیتے تو اپنے معتکف میں یعنی جہاں پر آپ کو اعتکاف کرنا ہوتا اس میں داخل ہو جاتے یا اپنے خیمے میں داخل ہو جاتے۔ لیکن جمہور نے اس کے جواب میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صبح کو لوگوں سے علیحدہ ہو کر خلوت میں چلے جاتے تھے۔ جہاں تک اعتکاف کی نیت کا معاملہ ہے تو رات کی شروعات ہی سے ہوتی تھی، اس لیے کہ آخری عشرے کی شروعات 20ویں دن کے غروب شمس سے ہو جاتی ہے۔ اس موقف کی تائید کرتے ہوئے شیخ الحدیث محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبداللہ رحمانی فرماتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا مطلوب ہو تو 20 رمضان کی شام کو غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ آفتاب غروب ہوتے ہی 21ویں شب رمضان شروع ہو جائے گی اور اسی وقت سے اعتکاف بھی شروع ہو جائے گا۔
البتہ معتکف میں یعنی مسجد کے کسی گوشے میں چٹائی یا کپڑے سے گھیری ہوئی جگہ جو اس کی ہوتی ہے اس میں کب داخل ہو؟ 21 کو نماز فجر پڑھنے کے بعد داخل ہو۔ یہ دونوں حدیثوں کو جمع کر دیا ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف کب کرے گا؟ وہ مغرب کے پہلے یا مغرب کے فوراً بعد مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو جائے گا۔ چونکہ وہ رات جاگنے کی 21ویں رات ہوتی ہے، سارے لوگوں کے ساتھ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے جاگے گا۔ وہ اپنے کونے میں اپنے حجرے میں نہیں جائے گا، اعتکاف کی نیت سے جاگے گا، سب کے ساتھ جاگے گا۔ پھر جب دن کا ٹائم آ جائے گا، فجر کی نماز ختم ہو جائے گی، رات کا معاملہ ختم ہو جائے گا، تو وہ اپنے معتکف میں چلا جائے گا جہاں پر اپنے لیے اس نے خاص جگہ بنائی ہے۔ یہ شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے، اور یہی بات دونوں دلیلوں کو جمع کرتی ہے۔ دونوں دلیلوں کو یہ بات جمع کرتی ہے۔ اس سے آدمی اور اعتکاف کرنے والا آخری عشرے کا مکمل اعتکاف بھی پا لیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کہ آپ اپنے معتکف میں 21ویں کی صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر کے داخل ہوا کرتے تھے۔ 21ویں شب کو اعتکاف شروع کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اعتکاف کو 21ویں شب سے شروع کرنے کی حکمت، شرعی حکمت بتاتے ہوئے علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض اہل علم نے اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے حدیث کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ اعتکاف 21ویں تاریخ کی صبح سے شروع ہوتا ہے، لیکن جمہور اہل علم نے اس بات کا رد کیا ہے، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، اور عشرہ سے مراد اصل 10 راتیں ہیں، اصل 10 راتیں ہیں۔ پس اس میں پہلی رات بھی داخل ہے، ورنہ 10 کا عدد مکمل نہ ہو سکے گا۔ مزید یہ کہ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد لیلۃ القدر کو پانا ہوتا ہے۔ اعتکاف کیوں کرتا بندہ؟ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، اور وہ 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث میں آیا ہے۔ لہٰذا اعتکاف کرنے والے کے لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ اس رات میں بھی اعتکاف میں ہو، نہ یہ کہ اس کے چلے جانے کے بعد اعتکاف شروع کرے۔ یہاں پر ہمیں سمجھ میں آیا کہ حکمت کیا ہے 21ویں کے شام ہی سے کیا بولتے ہیں نیت کرنے کے اعتکاف کی، تاکہ اس کو 21ویں کی رات لیلۃ القدر کی رات بھی اس کو جو ہے مل جائے، اور اس کی 10 راتیں جو ہے اعتکاف میں مکمل ہو سکیں۔ یہی عشرہ کہلاتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ ایک آدمی اعتکاف کر رہا ہے، 21ویں رات کے شروع ہی سے وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، دن بھر عبادت میں لگا رہتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ معتکف نہیں ہیں، جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو شب قدر نہ ملے، میں اگر 10 دن 10 رات میں اگر مسجد کے اندر رہوں گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے وہ فضیلت ضرور نصیب کر دے گا۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ بیان کیا ہے کہ اعتکاف کا مقصد عظیم جو ہے، سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا پانا ہے، اور یہ بات حدیث میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا تاکہ میں اس رات یعنی لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کو تلاش کر سکوں۔ پھر میں نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھ سے کہا لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے۔ لیلۃ القدر کس میں ہے؟ آخری عشرے میں ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہے وہ ضرور کرے۔ اس روایت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کا بنیادی مقصد کیا ہے، یہ کیا بولتے ہیں اعتکاف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو پانا، شب قدر کو پانا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 1 مہینے کا اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے، بھلے وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہو۔ آپ نے پورے رمضان کا کیا آپ نے اعتکاف کیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی بنیادی وجہ لیلۃ القدر پانا تھی، بلکہ آپ کو جب پہلے اور دوسرے عشرے میں اس رات کے نہ ہونے کا علم ہوا تو آپ نے اپنا اعتکاف بھی ختم کر دیا، جس سے
جس سے اس دعوے کو اور بھی زیادہ تقویت ملتی ہے. تو جب اعتکاف کا اصل مقصد ہی لیلۃ القدر کو پانا ہے، پھر 21ویں شب کو جو کہ آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہے اور اس میں شب قدر ہونے کا قوی امکان ہے، اعتکاف نہ کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو 21ویں کی رات یعنی 20ویں روزے کے افطار کے بعد ہی سے اپنا اعتکاف شروع کر دینا چاہیے. البتہ وہ اپنی آرام گاہ میں یعنی اپنے معتکف میں جس میں اعتکاف کے لیے ٹھہرتا ہے اس میں فجر کے بعد داخل ہوگا، 21ویں کی فجر کے بعد داخل ہوگا یا 21ویں کی فجر کے بعد داخل ہوگا. اس طرح دونوں قسم کی احادیث میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے اور لیلۃ القدر سے محرومی کا خطرہ بھی نہیں رہتا. بلکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اعتکاف بھی ناقص رہ جاتا ہے. اگر کوئی آدمی کہتا نہیں ہم فجر کے بعد جائیں گے اعتکاف میں داخل ہو، کسی کو سوئیں گے گھر پہ اپنے، تو پورا عشرہ نہیں پائے گا. جبکہ مقصد کیا ہے اعتکاف کا؟ لیلۃ القدر کو پانا. 21ویں کی رات چھوڑ رہا ہے یہ محرومی ہوگی، اعتکاف اس کا ناقص ہو جائے گا، کیونکہ وہ چیز ان حدیث کے خلاف ہو جاتی ہے جس میں آخری عشرے کے اعتکاف کا ذکر ہے. واللہ عالم. ایک پوائنٹ اور ہمارے سامنے، اعتکاف ختم کرنے کا وقت کیا ہے؟ داخل ہونے کا وقت ہم نے سمجھ لیا کہ 20ویں روزہ پورے ہونے کے بعد افطار کرنے کے بعد وہ اپنے معتکف میں داخل ہو جائے گا یا مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے گا اور اپنے معتکف میں 21 کی صبح فجر پڑھ کر کے داخل ہوگا اگر اس نے اپنا معتکف بنایا ہے تو. ورنہ جو ہے 20واں روزہ افطار کرتے ہی وہ مسجد میں داخل ہو جائے گا. کس کی نیت سے؟ اعتکاف کی نیت سے. یہی اس کے داخل ہونے کا صحیح وقت ہے تاکہ اس کو شب قدر کی پہلی رات سے آخری رات تک اس کو مل سکے، 10 راتوں اس کو مسجد کے اندر مل سکے. اعتکاف ختم کرنے کا وقت کیا ہے؟ ہم نے معتکف میں داخل ہونے کا وقت تو جان لیا، یہ بھی معلوم کر لیتے ہیں اعتکاف سے باہر کب نکلے گا اعتکاف کرنے والا. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا، اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص رمضان کے ختم ہو جانے پر ہی اعتکاف سے باہر آئے. 29 کو ختم ہو رہا ہے، چاند کی اطلاع مل جائے تب نکل آئے، اور نہیں ختم ہو رہا ہے تو 30 کی افطاری کرنے کے بعد مغرب پڑھنے کے بعد باہر نکلے. اور ماہ رمضان عید کی رات کے غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے. جب عید کی رات آ جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، ماہ رمضان ختم ہو جاتا ہے. پس جب عید کی رات آئے اور غروب شمس ہو جائے تو اعتکاف کا وقت ختم ہو گیا. یعنی آخری روزے کے افطار کے بعد اعتکاف ختم کر دینا چاہیے. اعتکاف ختم کرنے کے لیے کیسے معلوم پڑے گا کہ آخری روزہ ہے؟ اگر وہ 29 کا ہے اور چاند دکھائی پڑ گیا، اس کی خبر آ گئی، رؤیت عامہ ہو گئی، تو یقین ہو گیا کہ ماہ رمضان ختم ہو گیا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، اس نے 30 دن پورا کیے ہیں تو 30ویں کے دن مغرب کے ٹائم اس کا جو ہے اعتکاف ختم ہو جائے گا اور وہ باہر نکلے گا. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو لوگوں نے آج جاری کر رکھا ہے، اعتکاف ختم کرتے وقت اجتماعی دعا اور معانقہ. بہت سے لوگ جب اعتکاف ختم کرتے ہیں، مسجد سے نکلنا ہوتا ہے، اجتماعی دعا کرتے مل کر کے. بڑا کام کیا ہے بھائی، چلو مل کر کے سب لوگ اجتماعی دعا کریں گے. ٹھیک ہے، ایک سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستحب اور مسنون سنت ہے، آپ کا مسنون طریقہ ہے، ایک عظیم عبادت ہے. لیکن کیا اس کے لیے یہ اجتماعی دعا ثابت ہے؟ کیا ایک دوسرے سے معانقہ کرنا ثابت ہے؟ کہتے ہیں اعتکاف سے نکلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے، کچھ بھی ثابت نہیں آپ سے، کوئی خاص عمل جس کا ذکر کیا جائے. اس لیے اپنی طرف سے کوئی خاص رسم ایجاد کرنا مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتکاف سے فارغ ہونے کے بعد اعتکاف کرنے والوں کا ایک دوسرے سے گلے ملنا اور اجتماعی طور پر دعا کرنا کیسا؟ یہ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کیا فرمایا؟ ایسے موقع پر ایک دوسرے سے گلے ملنا اور اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے، اس واسطے اس سے احتراز اور پرہیز کرنا چاہیے. یہ چند مسائل تھے جو معتکف میں داخل ہونے کے، معتکف سے اعتکاف سے باہر نکلنے کے تھے. اور ایک غلطی تھی کہ اگر کوئی آدمی نکلتے وقت اجتماعی دعا کرتا ہے یا یہ کہ ایک دوسرے سے معانقہ کرتا ہے کہ ایک آدمی بھائی بہت بڑا کام کر کے آ رہے ہیں، معانقہ کرتے ہیں ان سے، تو یہ چیزیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. ان سے احتراز کرنا اور پرہیز کرنا ہی اولا اور افضل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فقہ عطا فرمائے.
وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.